یہ وہ نوجوان جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا ہے. آخر اس نے کیا کارنامہ سار انجام دیا کہ اس نوجوان کو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دوسری خبر اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بھی دیں گے کہ اس وقت پی آئی اے کے جو ایک پائلٹ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. کراچی سے لاہور آ رہی تھی ایک پرواز، اور جب لینڈ کیا تو جہاز کا ایک پہیہ ہی نہیں تھا، جہاز لینڈ کر گیا ہے نا. پی آئی اے کا کمال ہے نا، تو مانتے ہو اس چیز تو مانتے ہو نا. اب آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا جناب، یہ جو ہیرو کا میں بات آپ کو کر رہا ہوں، تو یہ ہیرو جناب ایک بندہ جس نے لاہور میں جا رہا تھا، انڈر پاس جو بیجنگ انڈر پاس ہے نہر پہ، وہاں پہ جا رہا تھا، اور پیچھے جناب لینڈ کروزر اور ڈالے کوئی وی آئی پی کلچر، ایک ایسی فیملی کہا جا رہا ہے کہ جو باہر سے آئی تھی، یہاں آ کے جناب گاڑیاں لیں اور ساتھ ہی گارڈز رکھ رہی ہے، پرائیویٹ گارڈ، سپاہی یا فوجی نہیں، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز، ان کے پاس اسلحہ تھا. اور جناب وہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے بہت ہی کسی خوفناک آپریشن میں جا رہے ہیں، جیسے کہ جعفر ایکسپریس کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ جسٹ ایک دکھاوے کے لیے جا رہے تھے، اور ہارن پہ ہارن مار رہے ہیں اور روٹر مار رہے ہیں کہ جگہ دے دو جگہ دے دو. کوئی ایمرجنسی نہیں تھی ان کو. ایک نوجوان کی گاڑی آ گئی تھی، اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پیچھے کر پیچھے کر پیچھے کر، کہتا کیوں پیچھے کروں بھائی، کیوں پیچھے کروں. یہ جو نوجوان جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا، اکیلا ڈٹ گیا، باہر آ کھڑا ہو گیا، بھائی کیوں کروں پیچھے، لائن میں آپ نے جانا ہے پیچھے، میں کیوں آپ کو جگہ دے دوں کہ آپ گزر جائیں، سارے رش میں جا رہے ہیں. اتنی دیر میں جناب یہ بات تو ناگوار گزری، تو وہ جڑے سن سیکورٹی گارڈ وہ نہ آ کے اس آدمی بیچارے کو جو ہے نا دبوچ لیا، مارنا شروع کر دیا، فائرنگ بھی کر دی، گولی بھی ماری. آپ اندازہ کریں، صرف اس لیے کہ جناب کیا آپ کہہ سکتا ہوں، یہ نام نہاد جو امیر لوگ ہیں، نام نہاد جو کلچر بن چکا ہے، وی آئی پی کلچر، تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس نے، اس پاکستان کو، ملک کو تباہ کر دیا ہے. جی خدا کے لیے اس ملک کو اور بدنام مت کریں، اس طرح کی چھچوری رکھتے بند کریں. آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر بھی کوئی بندہ وائرل ہو گیا نا، اس کے مشہور ہو گیا ہے، اس کے فالوورز 4 آ گئے ہیں، ویڈیو کو 4 بندے اس کی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ 2-3 گن مین ساتھ رکھ لوں، اور نہ اس کو کسی سے خطرہ، نہ کوئی اس کو پہچانتا، نہ کسی کو اس سے کوئی دلچسپی ہے. صرف یہ ہوگا کہ جناب میں مشہور ہو گیا ہوں تو میں جناب کیا کہتا ہے کہ اب گن میں رکھوں گا، ٹور ٹپا ہوئے گا، بیجا ہو جائے گی، لوگ کی ویکھن کا کیڑا جا رہا ہے. اس چیز نے تباہی کر دی اس ملک کی. تو پھر یہ جو نوجوان جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ جناب اس کو مارا پیٹا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چاروں طرف تماشبین کھڑے تھے، پاکستانی نوجوان، ہٹے کٹے جوان، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی. ایک بندہ اس مرد مجاہد کے سامنے اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا. یہ وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے لیے کھڑا تھا، کوئی ذاتی اس کی دشمنی نہیں تھی کسی کی. اسے پتا تھا یہ مسلح گن مین اس کو جان سے بھی مار سکتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کو گھسیٹ سکتے ہیں ان سڑکوں پہ، اس کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوگی تو اس کی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہوا کچھ الٹ، کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کا ایک تو لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا کہ یار یہ وی آئی پی کلچر، اور یہ جو نام نہاد امیر لوگ تھے، نہ کوئی سرکاری ملازم تھا، نہ کوئی ایم پی ایم، میں نے کہا ویسے کوئی بندہ تھا جناب، تو اس کے آگے ڈٹ گیا ہے کہ بھائی یہ سڑک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو اوورٹیک کرے. یہ نہیں کہ آپ کو آگے ٹریفک پھنسی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم گاڑیاں سائڈ پہ کر دیں کہ جی پیچھے آ رہا ہے کہ جناب امریکی صدر آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر جناب ڈی آئی جی آپریشنز فیصل صاحب نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا. اس کی جو سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے 5 سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر پولیس کی مدعیت میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. یعنی کہ کسی مدعی کسی پاکستانی یعنی کہ کسی شہری کو نہیں بنایا گیا، پولیس خود مدعی بنی ہے تاکہ اس کی معافی نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ یہ جس کمپنی کے ملازم تھے، سیکیورٹی گارڈز تھے، اس کمپنی کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے کہ کس قسم کے لوگ انہوں نے جاہل قسم کے بھرتی کیے ہوئے تھے، جن کو نہ پتا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. سیکیورٹی کمپنی جیسے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں نا، ان کی ایک پوری ایک قانون میں یا ان کا جو دائرہ اختیار ہے نا، وہ تعین ہوتا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کس بنیاد پہ گولی چلا سکتے ہیں، نہیں چلا سکتے. یہ سارا اس کا لائے عمل ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جڑا بندہ بھی بروزگار ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ بن جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی گن بھی چلتی ہے کہ نہیں، اگر چلتی ہے تو کہاں چلانی ہے، کس وقت چلانی ہے، اس کا رول کیا ہے. باہر کے ملکوں میں جو لوگ سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. کسی سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے نا، جو کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بڑے
सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इनके पास गन ही नहीं होती, सिक्योरिटी कंपनी ने इनको गन ही नहीं दी होती, इनके पास कोई वेपन नहीं होता, स्टिक छड़ी तक छुरी तक भी नहीं होती। जब कोई बंदा लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफवर्जी करता है या इनके जो जहां इनकी ड्यूटी है उस स्टोर के बाहर ये खड़े रहते हैं, अगर कोई बंदा इवन के चोरी करके भी सामान जा रहा है तो उसको भी ना तो पहले ये मारेंगे ना पहले हाथ लगाएंगे, अगर वो इनको हाथ लगाया फिर ये हाथ लगाएगा, वो इनको मारेगा, ये भी उसको मार सकता है, लेकिन असलहा का जोर नहीं कर सकता, असलहा नहीं चला सकता। तो ये जो वीआईपी कल्चर है ना, इन्हें मुल्क का बेड़ा कारा कर छड़िया, वो भावें सियासतदान ने ते भावें कोई होर बंदा। दूसरी खबर, पीआईए का एक कराची से लाहौर आने वाला मुसाफिर तैयारा, वो जनाब आ रहा था और उसका कहीं रस्ते में ही जब वो उसने टेक ऑफ किया, उड़ा, तो सारे टायर मौजूद थे। अल्लाह पे तो जानता रस्ते में कैसे उसका टायर गिर गया, पता नहीं किस आबादी पे गिरा, किस पानी में गिरा, लेकिन जहाज लाहौर आ गया। जब उसके लैंडिंग गियर्स ऑन हुए और उसने लैंड करना था तो उसके बावजूद पायलट को नहीं पता चला, हालांकि इसके जो टायर होते हैं ना वहां पर कैमरे लगे होते हैं, आप जहाज के सारे टायर कॉकपिट में बैठ के देख सकते हैं। बाज आप देख सकते हैं ना कि पैसेंजर्स के पास भी एक्सेस होती है कि वो जहाज को लैंड करता हुआ उसके टायर्स, उसके जो फ्लिपर्स, सारा कुछ देख सकता है, अपनी जो सामने स्क्रीन लगी होती है। पायलट का कमाल देखिए, उसे पता ही नहीं कि जिस जहाज पे मैं लैंड करने वाला हूं इसका तो एक टायर ही नहीं है। तो वो जनाब जहाज लैंड कर गया, लैंड करके जब आगे खड़ा हुआ तो फिर किसी ने बताया पा टायर है नहीं, कितने छोटा है, ऐसे जैसे खोता रेडी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का शुक्र है कि जिसने उसके अंदर बैठे हुए मासूम लोगों को बचा लिया। इसमें पायलट का ये नहीं कह रहा कि पायलट ने उस जहाज को गिरा दिया, उसके जो टायर है उसको गिरा दिया, बट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, क्योंकि पीआईए जो है ना वो पहले ही यूरोपियन पाबंदियां लग चुकी थी उस पर, उसके बाद वो तो ख़त्म हो गई हैं। बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि उन्होंने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया कि जनाब हमने बहुत इम्प्रूव किया है। यूके की जो फ़्लाइट है ना वो अभी शुरू नहीं हो सकी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, जो कौमी एयरलाइन है, जो कौमी असासा है, अगर वो मुनाफा नहीं दे रहा वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम जो इसकी मेंटेनेंस है, जो इसकी मरम्मत है, वो तो इंसान के इख्तियार में ना, वो तो कर सकता है ना। कितना इसको चेक किया जाता है जब जहाज़ टेक ऑफ करता है और उसके बाद जनाब लैंड करता है। ये इसकी एक पूरी टीम है, बड़ी हाई क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि इसको चेक करते हैं। कहीं ना कहीं तो गलती हो गई ना, कहीं ना कहीं तो नेगलिजेंसी हो गई ना। जहाज़ से छोड़ो, साड़ी रेलवे तबाह नहीं जा रही है। पिछले एक महीने में 4 ट्रेनें 5 ट्रेनें जो ऐसी हैं जो किसी हादसे का शिकार नहीं हुई, कि किसी ट्रेन से नहीं टकराई, बल्कि चलते चलते पटरी से उतर गई हैं। मतलब अंदाज़ा करना, इस तरह का बसीदा निज़ाम हो चुका है जिसकी मुकम्मल ओवरहालिंग ज़रूरी है। ठीक है ना। ये जो टैक्स देते हैं लोग, पाकिस्तानी अवाम, ये इनको सहूलियात भी चाहिए। ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और उनसे गुजारिश, अल्लाह हाफ़िज़।